طریقے سے برے انسان کی روح نکلتی ہے۔ قبر میں فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں کہ لوہے کے ہتھوڑے سے مارتے ہیں۔ ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، بخاری کے الفاظ ہیں لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے۔ کہاں مارا جاتا ہے؟ ضربۃ بین اذنیہ، اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں جو یہ بیچ والا حصہ ہے وہاں پر مارا جاتا ہے۔ فیصیح صیحۃ، زور سے چیختا ہے، زور سے چلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چیخ کو زمین یہ اور آسمان کے تمام لوگ سنتے ہیں، الا الثقلین، سوائے انسان کے اور جنوں کے، انسان اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قبر کے اندر جب اس سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ فرشتے کہتے ہیں، اسے قبر میں کہا جاتا ہے البسوہ من لباس النار، اسے جہنم کا کپڑا پہنا دو، اس کفن کو ہٹاؤ، جہنم کا کپڑا پہناؤ۔ پھر آگے کہا جاتا ہے افریشوہ من فراش الجحیم، یہ جو جہنم کا کپڑا ہے، جہنم کا فرش اس کے لیے بچھا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے افرشوا لَهُ من فراش الجنہ، ارے یہ جو قبر کی مٹی پہ لیٹا ہوا ہے اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو۔ اللہ اکبر۔ البسوا من لباس الجنہ، یہ کفن ہٹاؤ، اب اس کو جنت کا کپڑا پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ میرے بھائی یہ وہ آخرت کا وہ منظر ہے، وہ سین ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اس کا جنازہ گزرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل مستریح و مل مستراح منہ، یہ مستریح اور مستراح منہ کیا ہے؟ مستریح کا مطلب ہوتا ہے، نبی نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، اسے سکون مل گیا، اس آدمی کو جو مرا ہے اسے سکون مل گیا یا اس سے سکون مل گیا؟ صحابہ نے پوچھا یہ مستری اور مستراح من کون ہے؟ نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ ہوتا ہے والعبد المؤمن، مسلمان بندہ جب مرتا ہے یستریح من نصب الدنیا وعذاها الى رحمت اللہ، وہ دنیا کی پریشانی، دنیا کی مصیبت اور دنیا کے ٹینشن سے نجات پا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو برا انسان ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اللہ کے بندے، اللہ کے یہ جو دنیا ہے اس کے یعنی یستریح منہ العباد، بندے اس سے آرام پا جاتے ہیں، والبلاد، شہر اس سے آرام پا جاتے ہیں، والشجر والدواب، اور یہ درخت، یہ پیڑ پودے اور یہ جو زمین پر چلنے پھرنے والے چوپائے سب اس سے راحت اور سکون پا جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ دھرتی کا بوجھ ہوتا ہے، اس کے مرنے پر زمین کے اندر چلنے والے جو چوپائے ہیں ان کو بھی خوشی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہماری موت ایسی ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے بندے، درخت، پیڑ، پہاڑ، شجر، حجر، یہ زمین کے چوپائے، یہ کتے، یہ بلیاں، یہ چیتا، یہ شیر، وہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بولے اچھا ہے مر گیا، بس کم جہاں پاک، مر گیا، سکون مل گیا؟ نہیں مل گیا۔ موت ایسی ہو کہ لوگ اس کے اوپر رش کریں کہ دنیا میں بڑی شاندار زندگی اس نے گزاری، اللہ اس کے رسول کے دین کے اوپر میں چلا۔ میرے بھائی جو شخص اچھی زندگی گزارتا ہے قبر کے اندر اس سے اچھے انداز میں جب سوال و جواب ہوتا ہے، بہترین انداز میں وہ جواب دیتا ہے، پھر اس کے بعد آرام سے وہ سور پھونکے جانے تک سکون کے ساتھ اپنے قبر میں رہتا ہے۔ لیکن اگر بری روح ہے تو پھر سور پھونکنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے جتنے دنوں تک وہ قبر میں رہے گا اس کے جو عذاب ملتا ہے وہ بونس ہے، وہ بونس ہے۔ پھر جب سور پھونکنے کے بعد
جب وہ اٹھایا جائے گا پھر وہاں الگ عذاب کا مرحلہ ہوگا. اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا میرے بھائی تو آج جاڑے کا دن ہے, ہم اور آپ بہترین کپڑا پہنے ہوئے, سر پہ ٹوپی ہے, موفلر ہے, جیکٹ ہے, کرتا ہے, پاجامہ ہے, انر ہے. قبر سے جب اٹھائے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. قیامت کے دن جب بندہ قبر سے اٹھایا جائے گا حفاۃ عراۃ غرلا, ننگے پیر ہوگا, پیر میں کوئی جوتا نہیں ہوگا, پیر میں کوئی چپل نہیں ہوگا, عراۃ مادر ذات بڑھانا ہوگا. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے قبر سے ویسے ننگا اٹھایا جائے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم عورتیں بھی قیامت کے دن ننگی ہوں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. کہا کہ ہم عورتیں تو شرم کے مارے مر جائیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ان یہمہم الی ذلک. معاملہ اتنا سنگین ہوگا یا عائشہ کہ کسی کو کسی کے جسم کی طرف دیکھنے کی کوئی طاقت نہ ہوگی. ہر آدمی اپنے نفس میں اپنے آپ میں نفس نفس کر رہا ہوگا, کون کس کے جسم پر نظر ڈالے گا. نبی نے فرمایا بخاری کی روایت یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. دنیا میں جب مسلمان لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے, قیامت کے دن غیر مختون ہوگا, بغیر ختنہ کے اٹھایا جائے گا. اللہ اللہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدن الشمس یوم القیامت, قیامت کے دن بندے سے قریب جو سورج ہوگا تو مقدار میل, 1 میل کے برابر ہوگا. صحابی رسول حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ سورج کتنا ہوگا؟ 1 میل کے قریب ہوگا. مجھے نہیں پتا مسافت الارض میل سے مراد کیا وہ زمین کو ناپنے والی دوری 1 میل 2 میل سے مراد ہے, یا میل سے مراد سرمے دانی کی وہ سلائی سرما آپ نے لگایا ہوگا. سرمے دانی کے اندر ایک تنکا ہوتا ہے, ایک تیلی ہوتی ہے, اس کو سرمے دانی میں ڈال کر کے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں. کہا کہ تُقْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ, کہ جس کے ذریعے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے, کیا مراد وہ تیلی ہے؟ سورج اتنا قریب ہوگا یا 1 میل کے برابر ہوگا؟ مجھے نہیں پتا. فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ, لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا, اور کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا, یہ رونڈے تک ہوگا, اور بعض لوگوں کو پسینے نے لگام ڈال دی ہوگی. یہاں تک کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں حتی یذهب عرقه فی الارض 70 ذراع, اس کا پسینہ زمین میں 70 گز تک چلا جائے گا. اللہ اکبر, اس قدر نفسی نفسی کا عالم ہوگا. میرے بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قبر کے اس منظر کو, موت کس طرح آتی ہے, روح کیسے نکالی جاتی ہے, قبر میں کیسے سوال و جواب ہوتا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں. مرنے کے بعد اٹھائی جانے والی جو ایک زندگی ہے جو کہ آخری زندگی ہے, جس کو فنا نہیں بقا ہے, وہاں کے بارے میں سوچیں. تو انشاءاللہ ہم جو جلسوں میں آتے ہیں, ہم جو تقریر سنتے ہیں, ہم جو اپنی باتیں سنتے ہیں علماء کرام سے, ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, اپنے گھر والوں کو بھی عمل کروائیں گے, کتاب و سنت کی روشنی میں چلیں گے. لیکن اگر ہم موت سے غافل ہو گئے تو پھر وہی ہوگا کہ چاہے کتنے بھی علماء آ جائیں, کتنی بھی تقریریں ہو جائیں, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. میرے بھائی آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں سنتے ہیں اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اگر ہم عمل کریں گے تو یہاں ہمارا آنا مبارک ہوگا, اللہ خوش ہوگا, اور قیامت کے دن ہمیں اس کا اجر ملے گا, اور ہم جو صدقہ و خیرات اور نیکیاں کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا. اگر ہم بے نمازی رہے, اگر ہم نے روزے نہ رکھے, فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا, استطاعت کے باوجود حج نہ کیا, اور زکات فرض ہونے کے بعد زکات نہ ادا کیا, تو قبر کے اندر نہ نماز ہوگی, نہ روزہ ہوگا, نہ حج ہوگا, نہ زکات ہوگی. ہم بے یار و مددگار ہوں گے, اللہ کے عذاب کے شکار ہوں گے. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اس مجلس کے آنے کو جو ہم اور آپ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے اور آخرت کی یاد کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اور نبی نے جو کہا تھا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ویران قبرستانوں میں جائیں، ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیں، تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو کہ ایک دن مر کر کے ہمیں یہی آنا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھنے، موت کی تلخیوں کو یاد کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے پر چلے، دنیا کی لذتوں میں اس قدر نہ الجھ جائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، اپنے رب کو بھول جائیں، اپنی آخری ٹھکانے قبر کو اور آخرت کی زندگی کو بھول جائیں۔ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے نبی کے طریقے پر چلے، اور جو بھی باتیں علماء کرام نے بیان کی ہیں اس کے مطابق اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔